الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ میں اپنے گھر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. یاد ہوگا اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ، پھر کہا گیا کہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، پھر کہا گیا کہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ، اب کہا جا رہا ہے رمضان المبارک کا یہ آخری اور چوتھا جمعہ. پتہ چلا کہ گنتی ہوتی ہے، حساب ہوتا ہے اور ہر چیز گھٹتی ہے، اور ہر ایک چیز میں عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو موقع رمضان المبارک کا بہترین مہینہ نیکیوں کے کمانے کا عطا فرمایا تھا. دیکھتے دیکھتے وہ دن بھی آ گیا اور وہ دن بھی آ جائے گا
کہ جس وقت آدمی خوشی کی عید منانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ اور مسجدیں نکلیں گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ ہر ایک چیز میں گھٹنے کی صلاحیت ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی پر خوب اچھی طرح غور و فکر کریں، محاسبہ کریں۔ جس طرح سے بچپنا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر جوانی آتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ دنیا جو ہم اور آپ بہت ہی سجی دھجی اور بارونق دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک دن اسی طرح ختم بھی ہو جائے۔ جیسے ہر ایک نیکی کا ایک آغاز ہے تو اس کا ایک انتہا بھی ہے۔ تو جمعۃ المبارک جس کو ہم اور آپ اور اسلام کی تاریخ میں اور اسلام کے نام میں اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی رخصت کرنے والا جمعہ۔ کیا رخصت یہ کر رہا ہے یہ جمعہ، اور رخصت کیا ہو رہا ہے، یہ دو باتیں سمجھیے۔ رخصت یہ کر رہا ہے کہ جب رمضان آیا تھا تو بہت سارے خیر، برکت، رحمت، عافیت لے کر کے آیا، اور یوں کہیے کہ سارے گناہ کے دروازے بند کرنے کے لیے آیا اور بند کر دیا۔ آیا بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں رمضان مبارک کی برکت سے ملی، نیکیاں ملی، دولت ملی، تجارت ملی، شہرت ملی، محبتیں ملی، سب کو اپنے اپنی حیثیت سے اس کو رمضان خوب دیا۔ جو جس طرح سے رمضان کو رمضان بنا کر کے گزارا وہ خوب کمایا، خوب سمیٹا، خوب۔ اور جن لوگوں نے رمضان کو ایک دنیا کی نظر سے گزارا تو اللہ اس کو دنیا بھی رمضان کی برکت سے خوب دیا۔ تاجر کی تجارت میں ترقی ہوئی، اور تجارت کرنے والے اپنے تجارت کے مال میں اضافہ کیا، دولت میں اضافہ کیا۔ تو رمضان آیا بہت ہی شاندار اور بڑی برکتوں رحمتوں کے ساتھ آیا۔ مجرم کو بری کیا رمضان مبارک نے، جہنمیوں کو نکال کر کے جنت میں داخلہ کرایا رمضان مبارک۔ جو برسوں سے قرآن نہیں سنتے تھے، سننے کا موقع رمضان مبارک سے ملا۔ جو برسوں سے قرآن نہیں پڑھتے تھے، اللہ اس کو پڑھنے کی رمضان کی برکت سے توفیق عطا فرمایا۔ سال بھر صدقہ خیرات نہیں کیے تھے، کر کے اپنی آخرت کو مال سے بنایا اور بہت ساری نیکیوں حاصل کی۔ تو الغرض خیر برکت والا مہمان آیا تھا، اور جب خیر اور برکت والا مہمان آتا تو اس کی ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے۔ گھر میں اگر اچھے مہمان آتے ہیں تو اس کا چرچا ہوتا ہے، آ رہے ہیں فلاں مہمان، بڑے اچھے ہیں، بہت وہ نیک دل کے ہیں، وہ آتے ہیں تو گھر میں خوشی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں تو تحفہ لے کر کے آتے ہیں۔ بچے بھی بولتے ہیں کیا وہ مہمان، وہ انکل، وہ فلاں فلاں آ رہے، جو اگلی مرتبہ آئے تھے تو بہت اچھی چیزیں ہم لوگوں کے لیے لائے تھے، کھانے کے لیے آئے تھے، کھلونے لائے تھے، فلاں لائے تھے۔ وہ آئے تھے تو گھر میں بڑی خوشی، بڑی چمک دمک، اور بہت ہی اچھا لگا تھا۔ تذکرہ کرتے ہیں نا، ان کی آمد پر گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کو سنوار دیا جاتا ہے، ہر ایک چیز کو درست کیا جاتا ہے، بیٹھ کے پروگرام بنایا جاتا ہے کہ ان کو کیا کھلانا ہے، کس برتن میں کھلانا ہے، ان کو کہاں سلانا ہے، کہاں بیٹھانا۔ الغرض ایک مہمان کی جو عزت اور وقار، اس کے پورا میزبان یعنی گھر والے پورا خیال رکھتے ہیں اور اس کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ پھر وہ چند دن مہمان رہ کر کے اگر جب رخصت ہونے لگتا ہے تو ہر گھر کے فرد پر ایک عجیب و غریب کیفیت گزرتی ہے، بہت ہی عجیب سی، اس کے دل کے اندر میں ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ رونق چلا جا رہا ہے، گھر میں جو ایک خوشیاں تھیں وہ اب تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے گی، چلے جائیں گے۔ بڑے اچھے مہمان تھے،
آئے تھے تو گھر پاک ہو گیا تھا، آیا تھا یہ مہمان کو گھر میں صفائی ہوئی تھی، اس مہمان کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی کھانا اچھا ملا، یہ سب ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں، ٹھیک سے بیٹھو، اب یہ جا رہے ہیں اور جا کر کے پتہ نہیں کیا، لہذا ہر ایک آدمی اپنے مہمان کو رخصت کرتا اس کی شان کے مطابق، اور اگر مہمان کے آنے سے بیزاری ہوتی ہے، مہمان اگر ایسا ہو جس میں خیر نہیں، برکت نہیں، عافیت نہیں، اس کے آنے سے سکون نہیں، تو لوگ بولتے ہیں آنے دو، جلدی چلا جائے یہ بلا یہ مصیبت، تاکہ کیا ہو گھر میں ذرا سکون ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ہر ایک آنے والا جانے کے لیے بھی آتا ہے، جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اگر اچھا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر خراب ہے تو پھر اس کے لیے آدمی کو ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے۔ رمضان بھی آیا تو بہت کچھ لے کر کے آیا، گنہگاروں کو اس کے تحفے لے کر کے آئے، نیکیوں کے تحفے لے کر کے آئے، نماز لے کر کے آیا، سچائی لے کر کے آیا، صداقت لے کر کے آیا، نرمی لے کر کے آیا، ہمدردی لے کر کے آیا، عبادتوں کا شوق لے کر کے آیا، ایک دوسرے کی عزت و قدر کرنے کا سلیقہ لے کر کے آیا، جھوٹ بولنے سے روک دیا، غیبت سے روک دیا، کسی کو ستانے سے روک دیا، گناہ کرنے سے روک دیا، یعنی آخرت کی ساری بھلائیاں اور آخرت بنانے کے سارے ساز و سامان رمضان مبارک لے کر کے آیا، اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو رمضان مبارک نچھاور کر دیا۔ آؤ تم جس پہلو سے آؤ، جب بھی آؤ، خیری خیر ہے۔ اب یہ رخصت ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ رخصت ہو رہا ہے۔ غضب ہے اسلام کا بھی طریقہ، غضب ہے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور شریعت، غضب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنا خوبصورت ترتیب اور بہترین زندگی، آنے پر استقبال کا بھی طریقہ بتایا اور جانے پر رخصت کا بھی طریقہ بتایا، کیسے مہمان کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک ظاہری مہمان جو گھر میں آتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح چھوڑو کہ اس کو دروازے تک چھوڑو، اگر وہیں سے وہ نکل جاتا ہے تو دروازے تک تیرا جانا، دروازے کے باہر تک جانا، یہ نبی کی سنت۔ اگر قریب اس کی سواری ہے، تیرے گھر کے قریب ہے تو سواری تک جا کے چھوڑ، اگر تمہارے پاس سہولت ہے تو اگر وہ کہیں سے سواری پکڑ رہا ہے تو وہاں تک بھی چھوڑو، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، ایسا نہ ہو جاتے ساتھ فوراً دروازہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اگر کوئی تشریف لاتے تھے تو پھر آپ دروازے پر اگر کھڑے ہو جاتے تھے تو اس وقت تک کہ آپ دروازہ کھلا رکھتے تھے جب تک کہ ان کی نظر اور آپ کی نظر ملتی رہتی تھی۔ یہ نبی کا اخلاق، یہاں تک کہ آپ چلتے تھے، یہاں تک کہ آپ رخصت کرتے تھے اور پھر جانے والے مہمان سے التجا کرتے تھے، کوئی غلطی آپ کی شان میں، کوئی گستاخی آپ کی شان میں یا آپ کی عزت و قدر میں کمی تو درگزر کرنا، دعا کرنا، یہ سب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان سے دعا لینا بھی اور دعا دینا بھی، اس کو خوش کر کے رخصت کرنا، بیزاری کے ساتھ رخصت نہیں کرنا، تنگ دلی کے ساتھ رخصت نہیں کرنا، منہ بنا کر کے رخصت نہیں کرنا، یہ پیارے آقا کی سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھیں، پہلے سے بھی کوئی اطلاع نہیں، نماز پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ عمرے کی نیت کر لیا اور اب جانا ہے مجھے عمرے میں۔ کون ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ۔ رات میں نیت ہو گئی ہے میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے، پہلے سے کوئی رسول اللہ کو اطلاع۔ ہم اور آپ جاتے ہیں تو پوری دنیا کو ڈنڈورا پیٹ کر کے جا رہے ہیں، جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب ابھی جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں، بس احرام تیاری ہے، یہیں سے رخصت ہو جاؤں گا، آپ دعا دیں۔ کہا کہ چلو آپ ساتھ میں چلیں، مدینہ طیبہ کی آبادی کے آخری حصے تک آپ چلیں، رخصت
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ واپس ہو جائیے، مجھے دعا دے دیجیے، میں اب آگے کا سفر کروں۔ جب مدینہ طیبہ کے وہ سرحد جہاں سے لوگ بالکل نکلتے ہیں وہاں تک آپ نے چھوڑا، اور آپ نے ان کو اونٹ پر بیٹھایا، جو سواری تھی اس سواری پر آپ نے بیٹھایا، اور یوں گلے میں لگتے ہوئے آپ نے فرمایا جاؤ عمر اپنے بھائی محمد کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ رخصت کا طریقہ ہے، یہ الوداع کا طریقہ ہے۔ یہ جمعہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کے لیے الوداعی جمعہ ہے، یعنی رخصت ہم کو کرنا ہے اس جمعہ۔ یہ رمضان المبارک کو رخصت کرنا ہے، الوداع کہنا ہے، اور وہ الوداع کہتے ہوئے جا رہا ہے وہ۔ تو شریعت میں کتنا خوبصورت نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ رمضان مبارک کے رخصت کے وقت میں تو ہنگامے نہیں کرنا، بلکہ اپنا محاسبہ بھی کرنا، دعائیں کرنا، التجا کرنا۔ اے آنے والا برکت والا مہینہ، تیری میں نے قدر نہیں کر سکے، جتنا مجھے قدر کرنا تھا نہیں کر سکا، جس طرح تیرا احترام کرنا تھا ہم نے نہیں کیا۔ جیسے ایک مہمان سے لوگ کہتے ہیں آپ آئے لیکن آپ کی قدر آپ کی شان کے مطابق ہم نہیں کر سکے۔ اگر کچھ تکلیف کچھ گستاخی ہوئی ہو تو اس کو کیا کیجیے گا؟ معاف کیجیے گا۔ اسی طرح سے ہم کو اور آپ کو آج کہنا ہے اور ایک عہد لینا ہے کہ اے رمضان المبارک تو اپنے خیر و برکت اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا، گنہگاروں کو معافی دلانے کے لیے آیا تھا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے آیا تھا۔ اے رمضان المبارک بابرکت مہینہ، جو مسجد کے راستے لوگ بھول گئے تھے تو انہیں ان کو مسجد کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ اے بابرکت مہینہ، جو سالوں سال گناہوں میں ملوث تھے اس کو تو نکال کر کے توبہ کرانے کے لیے آیا تھا۔ بہت سارے غریبوں کی غرضوں اور اس کی امیدوں کو پوری کرانے کے لیے آیا تھا۔ اے رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن سے ہم لوگ بالکل غافل تھے، نہ سنتے تھے نہ پڑھتے تھے، تو آج جب آیا تو پھر ہم سب کو قرآن سے جوڑا۔ ہزاروں خوبیاں، ہزاروں نیکیاں، ہزاروں رحمتیں، ہزاروں برکتیں، ہزاروں محبتیں، ہمدردیاں سب لے کر کے آیا۔ اللہ سے ملانے کے لیے آیا، جہنم سے چھٹکارا دلا کر کے جنتی بنانے کے لیے آیا۔ تو آج جا رہا ہے لیکن میں تیری قدر نہیں کر سکا۔ جا رہے ہو رمضان المبارک لیکن ہم تیری شان کے مطابق قدر نہیں کر سکے۔ ہمیں جیسا روزہ رکھ کر کے تیری قدر کرنی تھی نہیں کر سکا، جس طرح سے قرآن کریم ہم کو پڑھنا سننا تھا نہیں کر سکا، جس طرح سے راتوں رات گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے گریہ جاری کرنا تھا نہیں کر سکا۔ ہمارا معاملہ تو ویسے ہی گزر گیا جیسے پہلے تھا، ویسے ابھی بھی ہو گیا۔ لہذا شکایت نہیں کرنا جا کر کے، اللہ شکایت نہیں کرنا جا کر کے، ذرا دل چھوٹا کر کے مت جانا۔ یہ آج اپنے اندر میں ایک محاسبے کی کیفیت پیدا کرنا ہے، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہا گیا، رخصت کرنے والا جمعہ۔ جا رہا ہے، کل بھی جمعہ ہم لوگ پڑھیں گے لیکن روزے کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، کل بھی جمعہ کی نماز ہوگا لیکن رمضان المبارک کے ایک نیکی کو 70 بنانے والا نہیں ہوگا۔ کل بھی ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھیں گے لیکن وہ تقوی کی کیفیت نہیں ہوگی۔ لہذا فرق بہت ہے، اسی لیے اس جمعہ کو کہا گیا جمعۃ الوداع کہا گیا، محاسبے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری میں رخصت کرتے وقت اور رمضان مبارک کے جانے کے بعد اللہ نے خوشی کا دن دیا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید، یوم عید، خوشی کا دیا تاکہ تم خوش رہو، انعام پاؤ، اللہ کی رضا تم نے حاصل کر لی روزہ رکھ کر کے، اللہ کو خوش کیا، غریبوں کو خوش کیا، اللہ کے بندوں کو خوش کیا، صدقہ زکوٰۃ دے کر کے اپنی آخرت بنا لیا،
قرآن پڑھ کر کے اپنی نیکیوں کو بڑھا لیا، آؤ اب تجھے خوشی کا ایک موقع ملا ہے جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یوم عید کہتے ہیں۔ خوشی، لیکن خوشی تو اس کے لیے ہے جس نے رمضان کو رمضان بنایا ہے۔ خوشی تو اور خوشی منانے کا حق تو اس کو ہے جس نے رمضان کی قدر کیا ہے۔ خوشی منانے اور عید منانے کا حق تو صحیح اس کو ہے کہ جس نے پورے مہینہ رمضان کا احترام کیا ہے۔ لہذا عید بھی ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، جب نماز عیدگاہ میں پڑھانے کے لیے آئے تو رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، بے ساختہ آنکھ سے آنسو ان کا جاری ہے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین، خوشی کا دن، اسلام میں 2 ہی عید ہے، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 عید دیا، تیسری کوئی عید نہیں، نہ عید میلاد النبی ہے نہ اور کوئی عید ہے، صرف اور صرف عید اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ 2 عیدیں ہیں بس۔ آپ رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو کے قطرات نکل رہے ہیں، داڑھی تر ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو خوشی کا دن ہے، یہ یوم العید ہے، خوشی منانے کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے؟ جواب سنیے اس شخص کا جس کی جنت بنائی تھی، جواب سنیے اس شخص کی جس کے نیکیاں انگنت ہے، ستاروں سے بھی زیادہ۔ جواب اس شخص کی سنیے جو نبی کے روضے اور پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ جواب اس شخص کی سنیے جس کے بارے میں اللہ کے رسول مانگ کر کے لیے تھے اللہ سے۔ جواب اس شخص کی سنیے جس کی حکومت آدھی دنیا پر ہے۔ جواب اس شخص کی سنیے جس کی رائے اور مشورے پر اللہ قرآن کو اتار دیتا تھا۔ کیا جواب دیے؟ ہے تو یوم عید لیکن میں ڈرتا ہوں یوم وعید سے۔ عید اور وعید میں فرق ہم لوگوں نہیں، ہم لوگ تو صرف کباب کے ٹیسٹ جانتے ہیں، عید اور وعید کا فرق نہیں جانتے۔ جس دن عید اور وعید کا فرق جان لیں گے تو بہت اپنے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے۔ عید کے معنی، یوم عید کے معنی ہے خوشی کا دن، اور یوم وعید کا معنی ہے سزا اور جزا کا دن۔ پتہ نہیں پکڑ ہو جائے گی، پتہ نہیں مقبول بنوں گا یا مردود بنوں گا، پتہ نہیں ایک دن وہ یہ دن کیا میرے لیے بنے گا۔ اس کو یوم وعید کہتے ہیں، یعنی جس دن کسی کی پکڑ ہو جائے، جس دن کسی کی سزا طے ہو جائے، جس دن کسی کے گناہ پر اللہ گرفت فرما دے، جس دن اللہ کہہ دے اس کی ایک نیکی بھی مجھے پسند نہیں بلکہ اس کے ساری نیکیاں مردود ہے، یہ مقبول نہیں ہے، تو اس کے لیے اس دن کیا ہے؟ یوم وعید ہے، یوم وعید ہے۔ وہ زندگی کیا ہے جس زندگی میں گناہ زیادہ ہو، وہ دن کیا ہے جس دن میں انسان گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، وہ عمر کیا ہے جس دن میں انسان اور جس عمر میں گناہوں میں اپنی زندگی گزار دے۔ وہ زندگی نہیں بلکہ زندگی تو وہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرنے میں کچھ گزار دے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا ایک بڑے میاں سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ میری عمر اس وقت 12 سال ہے۔ کتنے؟ جبکہ 90 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے۔ داڑھیاں سفید ہے، ہڈیاں کمزور ہے، آنکھوں کی نگاہ روشنی چلی گئی ہے، ہاتھ میں کپکپاہٹ ہے، چلنا مشکل، اٹھنا مشکل، سہارے کی ضرورت۔ لیکن پوچھنے والا منچلا نوجوان پوچھتا آپ کی عمر کتنی؟ تو وہ بھی کہنے کے لگے کہ میری عمر اس وقت 12 سال ہے۔ کہا کہ یہ بڈھا اور پھر 12 سال، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ کیا پھر سے جوانی چاہتے ہو کیا؟ کہا کہ بیٹا حقیقت میں میری عمر اس وقت 12 سال ہے۔ بار بار منچلے نوجوان ان کو طنز کر رہے، کیا بات کر رہے ہو، بڈھے ہو گئے اور پھر بھی جوانی؟ پھر 12 اور 90 میں کچھ فرق نہیں آپ کو معلوم ہوتا؟ کہاں بیٹا میری عمر اس وقت 12 ہے۔
میری عمر 12 ہے، میری عمر 12 ہے۔ کہا کہ کیسے کہہ رہے ہو کہ 12 سال کی عمر ہے؟ کہا کہ جو عمر میری گناہوں میں، نافرمانیوں میں، دین سے دوری میں، بے نمازی میں، قرآن سے دوری میں، شراب نوشی میں، بدکاری میں، زنا میں جو عمر میری گزر گئی، وہ میری عمر زندگی نہیں ہے۔ 12 سال ہوئے میں نے سچے دل سے توبہ کیا، اب نمازوں کی پابندی کیے کر رہا ہوں، اب کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں، اب کبھی نماز نہیں چھوٹتی ہے، اب قرآن کی تلاوت سے دور کبھی بھی غافل نہیں رہتا ہوں، اب نیکی تو 12 سال سچی توبہ کر کے آج مجھے ہو رہی ہے، اسی لیے صحیح زندگی، صحیح عمر میری 12 سال کی ہے۔ وہ عمر ہے، وہ زندگی جو اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، جو زندگی، جو وقت، جو مہینہ، جو گھڑی اگر اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے بلکہ وہ مردود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں ڈر رہا ہوں جو میں نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آدمی کو یہ خدشہ ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا نام یوم وعید یا یوم عید میں کس میں جائے گا، میں مقبول بنوں گا یا میں مردود بنوں گا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، پھر خوشی کس چیز کی میں مناؤں گا۔ خوشی منانے کے لیے سوچتا ہوں لیکن گناہ نظر آتا ہے، خوشی منانے کے لیے سوچتا ہوں تو میرے نافرمانیاں نظر آتی ہیں، خوشی منانے کے لیے سوچتا ہوں تو وہ حرکتیں، وہ بدکاریاں، وہ ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں جو میں نے کیا ہے۔ آج اگر یہ سوچ لے تو خوشیاں چلی جاتی ہیں، غم اگر آ جائے تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عید تو اس کے لیے ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، عید تو اس کے لیے ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ عید کپڑے پہننے کے نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے بلکہ اندر سے اپنے آپ کو نیا بنانے کا نام ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ عید کے دن ہو یا اسی طرح سے کوئی خوشی کا دن ہو تو تم بہت عمدہ قسم کا نیک جوڑے پہنو، بلکہ آپ نے صرف اتنا فرمایا پاک صاف اچھا جوڑا پہنو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے کے چکر میں تم اندر نیا بننا بھول جاؤ۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو رخصت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم سب کو خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم سب کو عید منانے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی دیا ہے، اور ہم سب کے لیے محاسبے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ظاہر ہے کہ رمضان مبارک جب آیا تو نیکی کرنا آسان ہوا اور گناہ کرنا مشکل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر ایک آدمی نیکی کر لیا، کچھ نہ کچھ کیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے لیکن کرنے کا جذبہ رنگ دیکھ کر کے رنگ پکڑ لیا ہے لوگوں نے۔ اب اس نیکی کو کیا کرو گے؟ ضائع کر دیں گے یا رکھیں گے بچا کر؟ دو ہی چیز ہوتی ہے، ایک چیز رہتی ہے یا چلی جاتی ہے۔ بچانا ہے، بڑھانا ہے یا اس کو ختم کر دینا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بڑھا ہے تو بڑھاتے رہو، کچھ محفوظ رکھو، کیا کرو؟ کچھ محفوظ رکھو، کچھ بچا کر کے رکھو، وقت ضرورت پر کیا ہے وہ نیکی کام آ جائے گی، وہ دولت کام آ جائے گی۔ کیا ہے؟ ارے کچھ رکھ، بیمار ہو گئے تو کام آ جائے گی، کچھ دولت بچاؤ، بچوں کی شادی بیاہ میں کام آ جائے گی، کچھ بچاؤ، فلاں وقت میں کہیں جانا ہے کام آ جائے گا۔ بچاؤ، خرچ نہ کرو، لہذا محنت کرتے رہتے، کوشش کرتے رہتے ہیں، صبح و شام ایک کر دیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، کتنا بھی آ جائے پھر بھی صبح اسی فکر سے نکلتے ہیں، نکلتے نہیں نکلتے، صبح اسی فکر سے، شام اسی فکر سے کہ نہیں ہم کو، مثال کے طور پر میں آج سمجھنا بہت آسان ہے، رات بھر تجارت ہوئی نہیں ہوئی، رات بھر تجارتیں ہو رہی ہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں۔ میں تو 5 تاک رات میں آ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں 5 رات، اللہ اکبر، تجارت۔ ابھی گزر رہا تھا تبھی دیکھا پھر دکانیں کھل گئی، واہ
ایک دن صبر نہیں کر سکیا، جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، لہذا پھر کھول دیا لوگوں نے. کیوں؟ موقع جانے نہیں دو، ابھی سیزن ہے، ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پچھتاتے رہ جاؤ گے، اس لیے کھولو. کروڑوں کما لیں گے ہم، پھر بھی صبح اٹھ کر کے دکان کھولیں گے. رات کروڑوں ہم بنا لیں گے، پھر بھی صبح کھولیں گے. کھولنا میرا کام ہے، میں تاجر ہوں، میں یہ کروں گا، اس لیے میرے ہاتھ سے چک نہ جائے موسم اور ماحول. جمع کرنا ہے، دنیا کے لیے ہم اتنے فکر مند ہیں، ہم کو جمع کرنا ہے. یہی فکر اگر آخرت کے اعتبار سے ہو جائے کہ ہم نے جو نیکی کمایا ہے جو رمضان المبارک میں، اس کو بھی ہم کو بچانا ہے. اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان مبارک میں نیکی کی ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم نیکی کریں، تب آپ کی کمائی ہوئی نیکی بچے گی. ورنہ اگر 11 مہینہ آپ نے مسجد سے رخ موڑ دیا، 11 مہینہ اگر آپ نے اللہ سے منہ موڑ کر کے زندگی گزاری، اگر 11 مہینہ آپ کو پھر ہاتھ میں قرآن سننے اور پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو یہ نیکیاں جو آج کمائے یہ سب کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. جیسے ایک تاجر اگر یہ کما کر کے یہ سمجھے کہ رمضان میں تو خوب کمایا ہوں، اب 6 مہینہ دکان کھولنے کی ضرورت نہیں، بیوی بھی ٹوکے گی کہ میاں کمایا ہوا سب ختم ہو جائے گا، ہاتھ افسوس کرنا پڑے گا، کھولو، چلو، بھاگو، دوڑو. اسی فکر ہم کو اور آپ کو رمضان مبارک کے بعد بھی ہونی چاہیے. نیکی کمائیے، نیکی کی حفاظت کیجیے. نیکی کمائیے، نیکی کی حفاظت کیجیے، تاکہ دنیا کا مال پریشانیوں میں کام آئے گی، دنیا کا مال مصیبت میں کام آئے گا. نیکی کام موت کے وقت آئے گی، نیکی کام قبر میں کام آئے گی، نیکی کسی مصیبت کے وقت میں کام آئے گی. اس وقت کام آئے گی جس وقت میں کوئی نہیں کام آئے گا، اس وقت کام آ جائے گی. اس لیے اپنی کی ہوئی نیکیوں کی بھی حفاظت کیجیے. حدیث پاک میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، کبھی سنایا ہوگا، پھر سنیے تاکہ اپنی نیکی کی حفاظت کیجیے، وقت ضرورت، وقت مصیبت میں کام آ جائے. وہ 3 شخص تھے جو تاجر تھے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کیا کرتے تھے، جاتے آتے رہتے تھے، ساتھ میں نکلتے رہتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک مرتبہ وہ لوگ بڑی دور چلے گئے تجارت کے لیے، اور جب واپسی ہونے لگی تو پیدل کا سفر تھا، ایک جنگل بیاباں سے گزر رہا ہے. تینوں گزرتے ہوئے، لیکن موسم خراب ہوا جس سے طوفانی بارش آ گئی، ہوا تیز، طوفان سخت، چلنا نکلنا مشکل، اندھیرا، جنگل کے حالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کی. تو ایک پہاڑ کے کھو یعنی غار ملا جہاں لوگ داخل ہو گئے اس میں کہ یہیں بچ سکتے ہو اور کوئی جگہ نہیں. آرام ہوا، تھوڑا سا سکون، چلو ایک محفوظ جگہ پر آ گئے ہیں، سرنگ ہے، غار ہے. اب یہاں پانی بھی نہیں آئے گی، بارش بھی نہیں آئے گی اور یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ہوا کی تیز بارش کی شدت نے پہاڑ کے اوپر سے چٹان کھسکا اور آ کر کے اس غار کے منہ پر میں کیا ہوا، آ کر کے رک گیا اور پورا منہ بند کر دیا. اب کہاں چلے گئے لوگ؟ اندر چلے گئے. باہر کی پوری کیفیت بند، جنگل ہے، بیاباں ہے، کوئی آواز بھی نہیں سن سکتا، کوئی تیسرا چوتھا آدمی نہیں ہے. یہ لوگ کسی کو پکار نہیں سکتے ہیں. بڑی پریشانی، بڑی مصیبت. سوچے کہ اب تو موت ہی موت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ جس رب نے اوپر سے چٹان گرا کر کے اس غار کا منہ بند کرایا ہے وہی رب مہربان ہٹا بھی سکتا ہے. لیکن یہاں کیا کرو گے؟ یہاں اب کوئی نیکی بھی نہیں کر پا سکتے. اس غار میں، اس حیثیت، اس پریشانی میں نیکی بھی نہیں کر سکتے. لہذا اپنے پاس اگر کی ہوئی کوئی نیکی ہے اس کا واسطہ دو اللہ سے اور مانگو، وہی پریشانی کو ہٹا دے گا. نیکی کام آ رہی ہے نہیں کام آ رہی؟ کی ہوئی نیکیاں بچا کر کے رکھے تھے، کام آ رہی ہیں.
کہا کہ ہاں ہمارے پاس بھی ایک نیکی ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرے پاس بھی ایک نیکی ہے جو اللہ کے لیے کیا ہوں۔ تیسرے نے کہا میرے پاس بھی ایک نیکی ہے میں اللہ کے لیے کیا ہوں۔ کہا کہ اپنی اپنی نیکیاں اللہ کو سناؤ اور واسطہ دو اور اس سے کہو کہ یہ مصیبت سے ہم لوگوں کو نجات دے دیجیے۔ ایک نے کہا کہ رب مہربان آپ جانتے ہیں کہ میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا اور چراتے چراتے ایک مرتبہ میں بہت دور نکل گیا۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ جب تو بکریاں چرا کر کے واپس آتا تھا مغرب کے وقت میں تو سب سے پہلے دودھ نکال کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلایا پلایا کرتا تھا، ان کو آرام سے سلا دیتا تھا۔ لیکن ایک موقع ایسا ہوا کہ مجھے دور جانے کی وجہ سے بڑی دیر میں آنا ہوا، میرے ماں باپ بھوکے سو گئے ہیں۔ جب میں بکریاں لے کر کے آیا تو دونوں سو رہے تھے، میں دودھ نکالا گرم کیا اور ان کے لیے تیار کیا، لیکن نیند کی گہرائی میں تھے۔ اے اللہ میں وہ پیالہ لے کر کے ان کے سرہانے پر کھڑا رہا تاکہ میری ماں میرے باپ جب اٹھیں گے اسی وقت فوراً پلاؤں گا۔ دیر رات میں اٹھے، میں پلایا، وہ دعائیں دی، اللہ یہ کام تو صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ نیکی ہے تو اس کی برکت سے ایک مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اس مصیبت سے مجھے نجات دے دیجیے۔ چٹان ذرا سا کھسکا لیکن نکل نہیں سکتے۔ دیکھ لیا دونوں نے کہا وہ اس کی نیکی کام آ گئی۔ دوسرے نے دعا کیا، دل میں دعا کیا، اے اللہ میں بھی ایک نیکی کیا ہوں اور وہ یہ ہے میں مالدار ہوں، تو جانتا ہے تیری توفیق سے میں قرضہ دیا کرتا تھا، عورتوں کو قرضہ دیتا تھا تو اس کی عزتیں لیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا موقع آیا میری اپنی چچا زاد بہن کو قرضہ لینا پڑا اور لینے کے لیے آئی تو اس سے بھی وہی سوال میں نے کیا۔ وہ نہیں تیار ہوئی اس گناہ کے لیے لیکن مجبور تھی، ایک ہفتے کے بعد پھر آئی اور پھر مجھ سے قرضہ لینا چاہی۔ میں نے پھر یہی شرط رکھ دیا کہ اگر قرضہ لینا ہے تو تم کو میرے ساتھ یہ گناہ کرنا پڑے گا۔ اللہ وہ تو تیار ہو گئی، مجبوری کی وجہ سے جب کمرے میں ہم دونوں پہنچے تو روتے ہوئے کہی تھی، اے میرے چچا زاد بھائی تجھے بھی اللہ دیکھ رہا مجھے بھی دیکھ رہا، اس سے ڈرو۔ یہ جملہ اس کے کہنے سے میں نے سچے دل سے توبہ کر لیا اور اس کو بھی گناہ سے بچایا، میں بھی بچ گیا اور پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ اگر یہ نیکیاں آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھ گنہگار کے لیے آج مصیبت ہے، ہٹا دیجئے تاکہ ہم لوگ صحیح سے نکل سکیں۔ نیکی کیے تھے کہ نیکی کام آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اگر ختم کر دیا ہوتا تو کام آتا نہیں۔ چٹان پھر گھسکا لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تینوں۔ تیسرے نے کہا کہ پروردگار میرے لیے بھی ایک کام کر دیجئے، میں نے بھی ایک نیکی تیری رضا کے لیے کیا اور وہ یہ ہے کہ میں ایک دن ایک مزدور کو بلایا اور کام کرایا۔ شام کو مزدوری دینی تھی مجھے لیکن میں پہنچ نہیں سکا، مزدور کام کر کے جلدی سے چلا گیا بغیر مزدوری لیے ہوئے۔ اے اللہ وہ سالوں تک نہیں آیا، میں تلاش کرتا رہا اس کی مزدوری دینے کے لیے لیکن آیا نہیں۔ میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کو تجارت میں لگایا، اس کے نام سے ایک بکری خریدا اور اس بکری کو تجارت میں لگایا، اس بکری سے سینکڑوں بکریاں پیدا ہوئی اور تجارت بڑھ گئی۔ وہ مزدور سال میں آیا، ایک سال گزرنے کے بعد اور آ کر کے کہنے لگا میں چلا گیا تھا اپنے دور بستی، نہیں آ سکا، آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی، اگر دے دو گے تو میری روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے اللہ اس کو لے گیا وہاں پر۔ کہاں لے گیا؟ ان بکریوں کے جو ایک بکری سے سینکڑوں بکریاں ہو گئی تھی تجارت میں نے اس غریب مزدور کو لے جا کر کے کہا کہ یہ ساری بکریاں تیری مزدوری کی ہے، لے جاؤ، سب میرا اس میں کوئی حق حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ڈر گیا یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ مذاق، لیکن رب مہربان یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا اور ایک غریب بندے کے ساتھ ہمدردی کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ اگر یہ تجھے میری نیکی پسند ہے تو آج اس کی برکت سے یہ چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم تینوں نکل کر کے اپنے گھر جا سکیں صحیح سلامت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا تھا کہ پتھر اس طرح ہٹا جیسے کوئی طاقتور بہادر آدمی اس کو اٹھا کر کے دور پھینک دیا ہو، اور سرنگ کا راستہ، غار کا راستہ، منہ پورا کا پورا کھل گیا۔ نیکی کیا تھا تب نیکی کام آئی نہیں،
یہاں عبرت لیجئے کہ مزدور کی مزدوری مت روکو. ہم لوگ سوچتے ہیں اچھا چلا جاؤ نا، آ جاؤ گے تب دے دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کیا کریں؟ سنیے، نہیں آیا تو کیا کریں گے؟ آج آن لائن کا زمانہ ہے. اگر کسی مزدور کی مزدوری آپ کے پاس ہے اور آتا پتہ ہے تو اس کو بھیجیے. نہیں بھیجیں گے جب تک کہ آپ مزدور کی مزدوری کو اپنے مال میں ملا کر کے رکھیں گے، آپ کے مال سے برکتیں نکلتی رہے گی. جس طرح مزدور کے پیسے سے خیر کے کام سے برکتیں ہوتی ہے، اسی طرح سے مزدور کے کھا لینے سے، اس کی مزدوری کی وجہ سے مالدار کے مال میں بے برکتی آتی ہے. اسی لیے تجارت میں کبھی نقصان، کبھی گھر میں نقصان، کہیں نہ کہیں یہ ہے. اسی لیے اگر خدا نخواستہ کوئی کام کیا اور چلا گیا، لے نہیں سکا، تو مالدار پر ذمہ داری فرض ہے اس کی مزدوری اس کو جتنی جلدی ہو سکے دے کر کے اپنے مال کو خیر و برکت بناؤ. عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگوں، رمضان میں نیکیاں کمائیں نہیں، اس کو کیا کریں گے؟ رکھیں گے، دے دیں گے کسی کو؟ یہ دینے لینے والا کیا حضرت کوئی میری نیکی لے سکتا ہے کیا؟ میری نیکی کوئی نہیں لے سکتا ہے. کس میں اتنا دم خم ہے، کس میں اتنی ہمت ہے؟ ہاں ہے، لے گا کوئی نہیں، لے خود دے دیتا ہے. آدمی خود دے دیتا ہے. کیسے دے دیتا ہے؟ آپ بیٹھے بیٹھے غیبت کیجئے، آپ کی نیکی وہاں چلی جائے گی، اس کا گناہ آ جائے گا. آن لائن جانتے ہیں، سمجھتے ہیں نا؟ آن لائن سمجھ رہے ہیں نا؟ آن لائن ٹرانسفر ہو جاتا ہے گناہ اور نیکی. جس طرح سے پیسے ہاتھ میں نوٹ نہیں آتے ہیں، کاغذ گنتے نہیں ہیں، نمبر سے صرف ایسا ویسا کیا تو پیسہ چلا گیا آ گیا، اسی طرح نیکی بھی آن لائن. اللہ نے دنیا میں آن لائن کا سسٹم بتا کر کے یہ بتا دیا، جس طرح یہ سسٹم تم کر رہے ہو ایسے ہی تیرا ایک نیکی اور گناہ کا بھی آن لائن سسٹم ہے. تجھے پتا بھی نہیں چلے گا، تیری نیکی وہاں چلی جائے گی، اس کا گناہ تیرے پاس آ جائے گا. اس لیے نیکی برباد مت کیجیے. جس طرح بھی غیبت سے بچیں، کل بھی بچیے، تب نیکی محفوظ ہوگا. جھوٹ سے بچیے، نیکی محفوظ ہوگا. نماز پڑھیے، نیکی محفوظ ہوگا. تیسری بات میرے بھائیوں بزرگوں، حالات زمانہ بڑا عجیب ہے اس وقت میں. ہے یا نہیں ہے؟ نہیں اگر ٹھیک ہے، رات میں تو بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، رحم کر دیجئے. ان کو دیکھو بازاروں میں یہ کمزور ہیں. اللہ مسلمان بہت مارے جا رہے ہیں، اللہ مدد کیجئے. دیکھو شادی محل میں کمزور ہیں. اللہ یہ بہت غریب ہیں، پریشان ہیں تجارت کی، اللہ ان کی برکت دے دیجئے. یہ کمزور ہیں. اتنا ٹھاٹ باٹ، اتنا اسراف، اتنا فضول خرچیاں. یا اللہ دیکھ کر کے غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ یہ مسلمان عید منا رہا ہے رمضان یا صرف کھانے پینے والا ہے. میرے بھائی بزرگوں، حالات بڑے عجیب و غریب ہے. ہوشیار ہو جائیے، سنبھل جائیے، اللہ سے تعلق جوڑ لیجیے. اس وقت اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. نہ آپ کے پاس حکومت کی طاقت ہے، نہ آپ کے پاس فوج کی طاقت ہے، نہ آپ کے پاس عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والا، انصاف کرنے والا ہے، نہ آپ کے پاس میں آپ کے محافظ لوگ جو حفاظت کرنے والے وہ نہیں ہیں. کوئی نہیں ہے سوا اللہ کے. اگر اللہ سے بھی رشتہ نوجوانوں جوڑ لو تو کامیاب ہو. اور سب سے اہم بات اس وقت ارتداد اور مرتد ہونے کی طرف ہے. خاص کر کے کون لوگ؟ نئی نسل کے لوگ. یہ بچے جو کالجوں اسکولوں میں، لڑکیاں جو اسکول کالجوں میں بے دھڑک بے دردی کے ساتھ اسلام سے نکل رہے ہیں. وہ اسلام کو بھی شرمندہ، ماں باپ کو بھی شرمندہ، دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں. ذرا اپنے اپنے گھر کی خود خبر لیجئے، اپنے اپنے گھر کے اپنے بچوں کی خبر لیجئے، اپنے اپنے گھر کے اپنے اولاد کی خبر لیجئے. رسوائی کا ذریعہ مت بنیے. اس لیے اپنے بچوں میں دینداری اور سمجھداری اور اس طرح کی حرکتوں پر کڑی نظر رکھیے، ورنہ میرے بھائی بزرگوں رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے، رمضان المبارک گزر گیا ہے اور اب گزر کر کے عید آنے والی. عید سے پہلے چند احکامات ہیں. عید الفطر، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ فطر. صدقہ فطر ادا کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت
چاہے روزہ رکھا ہو یا نہیں رکھا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آج پیدا ہوا ہو، عید کی نماز سے پہلے سب پر صدقہ فطر دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اتنا دینا کس کے لیے دینا ہے؟ ضرورت مند غربا مساکین کے لیے دینا ہے، تاکہ وہ بھی اپنی خوشیوں میں اور ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ لہذا ایسا نہیں تبرک کی طرح صدقہ فطر بانٹ دیجیے، آپ بھی لے لو، نہیں بلکہ کسی ایک آدمی کو دے دو تاکہ اس کے گھر میں صحیح گوشت پک جائے اور بچے سب خوشی سے کھا لیں۔ کوئی ایک آدمی کپڑا بنا لے، اس لیے اپنے صدقہ فطر کو غریبوں ضرورت مندوں کو دیجیے۔ یہ مدرسے کے چادر میں بھی مت ڈالیے، بیت المال کی چادر میں بھی مت ڈالیے، یہاں دینے سے ہی پیسے رک جاتے ہیں، دیر میں خرچ ہوتے ہیں، ضرورت مند موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے کیا کیجیے، فوراً ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے نبی نے فرمایا عیدگاہ جانے سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھ لو کون ضرورت مند ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو یتیم بچہ اٹھایا، ان کو گود میں لیا، اپنے گھر لایا، اے عائشہ اس کو تیار کر دو، غسل نہیں کیا ہے یہ بچہ۔ آپ نے نماز تاخیر کی ہے، غسل کروایا، کپڑے پہنوایا، چادر ڈھونڈا اور یوں فرمایا اگر تیرا ابا نہیں تو تیرے ابا کی جگہ پر محمد کو ابا سمجھ لو، تیری ماں اگر نہیں ہے تو عائشہ کو ماں سمجھ لو، لیکن تم رونا نہیں، تم خوش ہوگا تو عیدگاہ جاؤں گا، اگر تو خوش نہیں ہوا تو میں عیدگاہ نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے ایسی تعلیم دی، اس لیے اپنے صدقہ فطر کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کیجئے، دیجئے اور تقسیم کیجئے، تب آپ کی نماز قبول، روزہ قبول ہے۔ کتنا دیں گے عید صدقہ فطر؟ 3 کوالٹی ہے، کتنے؟ ایک ہے 940 یعنی 1000 کا، وہ منقع کشمش، گھر میں کہتے ہیں اچھی بریانی بنانا، ٹیسٹی بنانا، تو گھر سے آنا نہیں اچھا تھا، بکرے کا گوشت بھی اچھا لانا ہے۔ تو ایک ہے 1000 کے قریب، 800 کے قریب کھجور بہترین، ایک ہے جو اس سے نیچے کوالٹی جو 200 کچھ روپے بنتی، ایک ہے گیہوں جس کی قیمت 75-85 روپے۔ دل سے بولو کون کرو گے؟ نہیں حضرت ٹھیک ہے 75 ہی ٹھیک ہے، آسانی سے سب لوگ مل کر کے ادا کر لیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کروڑوں دے دیجئے تو اللہ بولے گا صدقہ فطر کیسا ادا کیا ہے، تو 75 والا ادا کیا ہے یا 1000 والا ادا کیا ہے؟ یہاں سے فرشتے کہیں گے یہ تو 75 والا، کہا کہ 75 دو، اس کو کروڑ مانگتا ہے، دیتا ہے کم اور مانگتا ہے زیادہ۔ اسی لیے صدقہ فطر اچھا دیا کیجیے، کیا کیجیے؟ مفتی کا فتویٰ یہاں رہنے دیجیے، تقوی پر عمل کیجیے، کس پر؟ تقوی پر عمل کیجیے، بڑھا کے دیجیے، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، نبی کی سنت پر ادا کیجیے۔ اس لیے صدقہ فطر ضرور ادا کر کے خوشی سے عیدگاہ جائیے، خوشی سے نماز پڑھیے، مل کر کے رہیے، محبت کے ساتھ رہیے۔ دنیا ہم کو اسی کو دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ نفرتوں میں بڑھ جائے تو ہم کام ان کا بنا دیں گے، اس لیے ہم محبت بنا کر کے دیکھا دیں تاکہ دنیا کو سمجھ جائے کہ مسلمان بٹ سکتے ہیں رنگ و روپ میں، لیکن یہ ایمان اسلام پر ایک ہوں گے، محبت پر ایک ہو جائیں گے۔ یہی پیغام آج کی جمعۃ الوداع ہے، اور کی ہوئی نیکیوں کی حفاظت کیجیے، ایک دوسرے کے